ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مچھیرا رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے شاہد، زاہد، عابد اور راشد تھے۔ ماہی گیر دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑ کر لے آتا اور بازار میں بیچتا، جس کی وجہ سے اس کا کھانے کا گزارا صرف زندہ رہنے کے قابل تھا۔ ایک دن مچھیرے نے اپنے 4 لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ماہی گیری کے کام میں زیادہ کمائی نہیں ہے، تم شہر جا کر کمانے کا کوئی ہنر سیکھو جس سے تم کما سکو اور اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکو۔ باپ کی یہ بات سن کر سب بھائی مان گئے اور اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں 4 راستے نظر آئے۔ اس میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ ہم سب کو ان مختلف راستوں پر چلنا چاہیے اور 4 سال بعد یہیں ملیں گے۔ سب بھائی اس پر راضی ہو گئے اور مختلف رستوں پر چل پڑے۔ شاہد نے راستے میں کچھ دیر چلنے کے بعد ایک شخص کو دیکھا، جس سے شاہد نے بات کی کہ اسے کچھ ہنر سیکھنا ہے تاکہ وہ کچھ کما سکے۔ اس شخص نے کہا، میں چور ہوں اور تمہیں کچھ بھی چوری کرنے کا ہنر سکھا سکتا ہوں۔ پہلے تو شاہد ڈر گیا، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ ہنر سیکھنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ اس شخص کی بات مان گیا اور اس سے چوری کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اتنی صفائی سے چیزیں چرانا شروع کر دیں کہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلتا۔ دوسرے بھائی زاہد نے جو رستہ اختیار کیا تھا، اس پر چلتے ہوئے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا، جہاں ایک آدمی دوربین کی مدد سے آسمان میں ستاروں اور سیاروں کو دیکھ رہا تھا۔ زاہد نے اس شخص کو ہنر سیکھنے کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے زاہد کو دوربین کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کرنے کا ہنر سکھانا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد زاہد نے اس سے یہ ہنر خوب سیکھ لیا تھا۔ جاتے وقت وہ شخص زاہد کو ایک ایسی دوربین دیتا ہے جس کے ذریعے زمین و آسمان کی دور کی چیزیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ تیسرے بھائی عابد نے سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے ایک شکاری کو دیکھا۔ عابد کے کہنے پر وہ اسے یہ ہنر سکھانے پر راضی ہو گیا۔ کافی محنت کے بعد وہ کمان اور تیر کی مدد سے کسی بھی نشانے کو نشانہ بنانے میں کاریگر ہو گیا تھا۔ جاتے وقت شکاری نے عابد کو تیر اور کمان دیا۔ چوتھا بھائی راشد اپنے رستے کی طرف آگے بڑھا۔ اس نے ایک گھر دیکھا جس میں ایک درزی کپڑے سلائی کر رہا تھا۔ اس نے درزی سے کہا کہ وہ کچھ ہنر سیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ کچھ کما سکے۔ درزی نے راشد کو اپنے پاس بٹھایا اور اس نے اسے سلائی سکھانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد وہ بہت اچھا درزی بن گیا۔ جاتے وقت درزی نے اسے سوئی اور دھاگا دیا۔ 4 سال کے بعد سب بھائی اسی راستے پر اکٹھے ہوئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ سب نے گھر میں جا کر اپنے والد کو اپنے ہنر کے بارے میں بتایا۔ اس نے ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کا سوچا اور ان سب کو ایک درخت کے پاس لے گیا جس پر ایک پرندے نے انڈے دیے تھے اور وہ وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے والد نے اپنے دوسرے لڑکے زاہد سے پوچھا کہ دیکھو کتنے انڈے ہیں۔ اس نے دوربین نکال کر بتایا کہ 5 انڈے ہیں۔ پھر اس نے اپنے پہلے لڑکے شاہد سے کہا کہ جا کر انڈے لے آؤ، لیکن پرندے کو خبر نہ ہو۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، وہ انڈے بڑی صفائی سے لایا۔ اب اس کے والد نے اپنے تیسرے لڑکے عابد سے کہا کہ تم ایک ساتھ تیر سے سارے انڈوں کو اس طرح توڑ دو کہ پرندے کے بچوں کو کچھ نہ ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اب ماہی گیر نے چوتھے لڑکے راشد سے کہا کہ اب تم یہ سارے انڈے سلائی کر کے دکھاؤ۔ اس نے سارے انڈے سی کر دکھائے اور بڑے بھائی شاہد نے انہیں اسی پرندے کے پاس رکھا۔ اس سے ماہی گیر کو اپنے بیٹوں کی مہارتوں پر اعتماد پیدا ہوا۔ کچھ عرصے بعد ایک اژدہا اس جگہ کے بادشاہ کی بیٹی کو لے گیا جہاں مچھیرا رہتا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی بادشاہ کی بیٹی کو لے کر آئے گا وہ اس سے اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دے گا۔ ماہی گیر نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب تم اپنی قابلیت دکھا سکتے ہو۔ باپ کی بات ماننے کے بعد سب بھائی شہزادی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ دوسرے بھائی نے دوربین سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اژدہا شہزادی کو اپنے ساتھ کسی جزیرے پر لے گیا ہے۔ جزیرے پر جانے کے لیے کشتی مانگی۔ بادشاہ نے انہیں ایک کشتی دے کر رخصت کر دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھائی شاہد بہت احتیاط سے شہزادی کو کشتی تک لے آیا جب اژدہا سو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگا اژدہا جاگ گیا۔ پھر اژدہا ان کے پیچھے آیا اور ان کی کشتی پر حملہ کیا، لیکن تیسرے بھائی نے اپنے تیر سے اژدہے کو مار ڈالا۔
اب ان کی کشتی ٹوٹ چکی تھی اور وہ سب ڈوبنے والے تھے۔ چوتھے بھائی نے مل کر کشتی کو سلائی کر کے سی دیا، جس کے بعد وہ سب بحفاظت بادشاہ کے محل پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے چاروں بھائیوں سے کہا کہ اب آپ سب آپس میں فیصلہ کر لیں کہ میری بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ تمام بھائی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے اور سب شہزادی کو بچانے کے لیے اپنے اپنے کام گننے لگے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر میری بیٹی ان میں سے کسی سے بھی شادی کر لے تو وہ خوش نہیں ہوگی، اس لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آدھی سلطنت ان چاروں بھائیوں کو دے دے۔ آدھی سلطنت ملنے کے بعد چاروں بھائی اپنے باپ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے اور اب وہ امیر ہو چکے تھے۔